अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुरानी उम्मतों में से कोई 3 शख्स किसी पिकनिक पर जा रहे थे, तो चलते चलते किसी पहाड़ी के दामन में पहुंचे तो रात हो गई। रात होते ही उन्होंने फैसला किया कि अब रात हमें गुजारनी है तो किसी गार को ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने बिलाकर किसी गार को ढूंढा और वहां पर वो पनाह गुज़ीन हो गए। पनाह हासिल करने के बाद रात का कुछ समय बीत गया तो एक चट्टान खिसक कर किसी पहाड़ी से आकर दरवाजे पर यानी गार के एंट्रेंस पर एक रुकावट बनकर पैदा हो गई, तो जिससे उन तीनों दोस्तों का वहां से निकलना इम्पॉसिबल रहा। अब बात कुछ ऐसी थी कि उस जमाने में कोई नेटवर्क नहीं था जिससे किसी हिफाजती अमले को कॉल की जाए या कुछ मैसेज दिया जाए, वो वहां से आकर कुछ इंतजाम करें, चट्टान को वहां से हटाएं। ऐसा तो कुछ इंतजाम नहीं था। तो क्या होता है कि अब 2 ही कंडीशंस हैं, या तो उन्होंने अपने परवरदिगार से रट लगानी है कि कुछ इंतजाम कर, या तो अब सिर्फ मौत का इंतजार है तो मौत के इंतजार में बैठना है। तो तीनों दोस्तों ने मिलकर यह सोचा कि हम एक काम करेंगे, अपने खुदा से अपनी अपनी नेकी को सामने रखकर, जो भी अपनी जिंदगी में नेकी कमाई है उसको सामने रखकर हम खुदा से फरियाद करेंगे कि आज इस मुसीबत में हम फंस चुके हैं, तो हमें इस मुसीबत से आजाद कर ले। तो सबसे बड़े दोस्त ने कहा कि हां, मैंने भी एक नेकी की थी, मैं उसी नेकी के वसीले से खुदा से दुआ करूंगा। अलबत्ता वाज़ा रहे कि मैं इस हदीस की इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, लफ्ज ब लफ्ज हदीस नहीं है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसमें हम रेफरेंस नंबर लगा देते हैं और आप खुद भी चेक करिएगा। तो सबसे पहले दोस्त ने कहा कि मेरे माँ बाप बहुत बुजुर्ग थे, तो मैं भेड़ बकरियां चराया करता था। तो मेरी आदत थी, मेरी हैबिट ये थी कि मैं शाम को तब तक नहीं सोता था जब तक मैं ताजा दूध अपनी बकरियों से निकालकर अपने वालिदैन को सोने से पहले पहले पिलाता था। एक दिन मेरे इस हैबिट में, दस्तूर में कुछ चेंजिंग आ गई। जंगल से एक दिन मैं लेट हो गया और मैंने देखा आकर कि मेरे मम्मी पापा सो चुके हैं। तो मैंने वो शाम का दूध दोहा बकरियों से और गिलास में लेकर खड़ा हुआ सरहने में मम्मी पापा के, और वो तब तक सो चुके थे। तो मैंने सुबह तक का इंतजार किया और जो ही सुबह आंख खुली मम्मी पापा की, तो मैंने वो दूध पेश किया। तो मैं रात को सोया नहीं। तो इसी नेकी को सामने रखकर वो शख्स दुआ करता है, ए परवरदिगार, अगर मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि तू मुझसे राजी रहे, तो ये जो चट्टान हमें मुसीबत बनकर पहुंची है यहां, तो इससे हमें आजादी दिलवा। तो ये दुआ करते ही वो इतनी भारी भरकम चट्टान थोड़ी सी खिसक कर दरवाजे यानी एंट्रेंस पर थोड़ा सा हट गई। तो लेकिन बाहर निकलना तब भी पॉसिबल ना हुआ। अब दूसरे दोस्त की बारी थी। दूसरे दोस्त का मैं तज़किरा बाद में करूंगा, पहले तीसरे का करूंगा। तीसरा वाला दोस्त कहता है कि मैं एक मालदार शख्स था, मैंने बहुत से नौकर अपने माल को बढ़ाने में लगाए हुए थे, जैसे ऊंट, बकरियां, भेड़ें वगैरह वगैरह, घोड़े। तो एक नौकर को मैंने लगाया था, तो वो कुछ मुद्दत के लिए मेरे पास नौकरी करके चला गया और उसने कोई उजरत न ली। तो मैंने उसकी उजरत को उसी अपने कारोबार में लगाकर दुगना 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स बढ़ा लिया। लेकिन यह हिसाब भी रखता रहा कि इस वाले नौकर का मेरे पास कितना पैसा था और वो कितना बढ़ गया। तो कुछ मुद्दत गुजरी तो उस नौकर का माल मेरे पास बहुत बढ़ गया। तो कुछ मुद्दत के बाद वो वापस आया और मुझसे मुतालबा किया कि मुझे मेरी उजरत, मुझे सैलरी दे दो।
جو میں نے کام کیا. تو میں نے وہ اونٹ، وہ مال، وہ پیسہ، وہ بھیڑ بکریاں کل ملا کر حساب ٹک کر کے اس کے حوالے کر دیا. وہ شخص وہاں سے جواب دینے لگا کہ مالک ایسا نہ کرو، میری تنخواہ اتنی نہ تھی. تو میں نے اس سے جواب دیا کہ آپ کی تنخواہ اتنی نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کے ہی مال کو استعمال میں لا کر آپ کے مال کو بڑھایا، یہ آپ کا مال ہے، لے جاؤ. تو اس نے خوشی خوشی لے لیا. تو یہی سٹیٹمنٹ اور یہی بات سامنے رکھ کر اس نے پروردگار سے دعا کی کہ اگر یہ میں نے سب کچھ اس لیے کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو آج جس مصیبت میں ہم پھنسے ہیں تو اس سے ہمیں آزاد کروا. یہ کہنا ہی تھا اس کا کہ چٹان تھوڑی اور کھسک جاتی ہے انٹرنس سے، لیکن باہر جانا تب بھی ممکن نہ ہوا. اب تیسری بات اور تیسرے دوست کی، جو کہ میں نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے. کہتا ہے کہ میں ایک نوجوان تھا، میرے پاس مال و زر بہت تھا، خوبصورت بھی تھا. مجھے اپنی ایک چاچا زاد لڑکی سے محبت تھی اور بے انتہا محبت تھی. تو ایک دن ایسا آیا کہ اس کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے 2-3 سال بعد ہمارے یہاں اتنی قحط سالی ہوئی کہ لوگوں کو پھاکا کشی کی نوبت آئی. تو چونکہ میں مالدار تھا، اس لیے حاجت مند لوگ، ضرورت مند لوگ میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے کچھ پیسہ لے جاتے تھے. میں ان سے کچھ کام کرواتا تھا یا ان کو کچھ ادھار بھی دیتا تھا. تو ایسی نوبت آئی کہ وہ چاچا زاد جو لڑکی تھی وہ بھی ایک دن مجبور ہو کر میرے دروازے پر آ گئی اور اس نے بھی اپنے ہاتھ پھیلائے، چونکہ خوبصورت بہت تھی. تو میں نے کہا اس سے تم کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ قحط سالی کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس لیے کچھ تھوڑی سی رقم دے دو. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ بہت پسند ہیں، تو میں آپ کو مال یا پیسہ کچھ درہم اس شرط پر دوں گا کہ آپ مجھ سے کسی پرائیویٹ جگہ پر ملو. تو وہ لڑکی وہاں سے نکل کر اپنا منہ موڑ کر سیدھے گھر چلی گئی اور یہ سودا قبول نہ کیا. کچھ وقت پھر گزرتا ہے تو پیسے کی مجبوری کی وجہ سے، فاقہ کشی کی نوبت کی وجہ سے وہ پھر آ جاتی ہے دروازے پر اور یہی سوال دہراتی ہے کہ مجھے کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے تو دے دیجیے. تو اس نے کہا کہ میرا وہی پرانا سا مطالبہ ہے، آپ میرے ساتھ کسی پرائیویٹ جگہ پر ملو. بہرحال یہ دوسری بار بھی اس نے ایسا منظور نہیں کیا اور واپس لوٹ کر چلی گئی. تیسری بار جب کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، اب وہ فاقے کی حالت میں ہیں، تو میں اب بہت زیادہ مجبور ہوں. اب وہ گھر سے ہی ڈیسیجن لے کر آئی کہ آج تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی آؤں گی. دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو نقاب اڑے ہوئی تھی. تو اب مجبور تھی. تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ میرے پرانے مطالبے پر، میرے پرانے کوشچن کا آنسر دو گے تو میں آپ کو ہیلپ کروں گا. تو اس نے مجبوراً کہا کہ ہاں، آج میں بالکل تیار ہو کے آئی ہوں، آج جیسا آپ چاہو کرو. بہرحال ٹرمز فکس ہو گئی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنا پوشاک، ڈریس کھول دیا اور دونوں، وہ لڑکی اور وہ شخص جس کے پاس مدد کی گواہر لے کر وہ آئی تھی، دونوں اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے، کلائمیکس پر پہنچ چکے تھے کہ اب قریب تھا کہ منی سیکنڈز میں وہ نفسانی خواہش پوری کر لیتے. تو جو ہی وہ پوسچر فٹ تھا تو اس لڑکی نے کہا، اے خدا کے بندے، خدا سے ڈر، یہ کام حلال نہیں ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جو ہی یہ الفاظ اس لڑکی کے منہ سے نکلنے والے تھے،
تو میں نے اپنے اس کام کا ارادہ بدل دیا اور میں اس کمرے سے باہر نکل آیا. اب ایسا کہنا ہی تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. میں نے اپنی سیکچول ڈیزائر کو، حالانکہ میں اس چیز کے کلائمیکس پر تھا، میرے کنٹرول میں یہ بات تھی، میرے قابو میں یہ بات تھی کہ میں ایسا کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی نہیں کیا. تو اب میں نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، اگر میں نے یہ تیری خاطر کیا تھا، حالانکہ وہاں پر مجھے کوئی پولیس آرمی فورس نہیں تھی جو مجھے روکتی، حالانکہ وہاں پر کوئی مجھے سیکیورٹی اور پولیس نہیں تھی، لیکن میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا. ایسا کہنا تھا کہ چٹان پوری کی پوری وہاں سے کھسک جاتی ہے اور انٹرنس اوپن ہو جاتا ہے اور وہ لوگ باہر نکل آ جاتے ہیں. اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اور ایک بہت بڑا ویژن ہے. دراصل نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی بس اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو موقع بھی ہو اور کنڈیشنز بھی ویسی فلفل ہوں کہ وہاں پر کوئی گولی اور بندوق تان کر بھی آپ کو روک نہ سکے. تو ایسی سچویشن میں آپ نے خود کی اسپرچولیٹی کو اپنے ڈیزائر پر قابو رکھنا ہے. تو دیٹ از وٹ وی کالڈ نیکی اور رائچسنس. تو ایک ویژن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا نظریہ ہے نیکی کا. ورنہ اگر اس ورلڈلی نالج کو دیکھا جائے تو ارسطوٹل نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. اے ہیومن بینگ، اے مین از اے سوشل اینیمل. یہ ایک سوشل اینیمل ہے. یہ کچھ بھی جانوروں کی سی حرکت کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا مائنڈ سیٹ اس کی ڈیزائر پر حاوی ہے تو تبھی اسے سوشل مین کہا جا سکتا ہے. یہ ایک ویژن کی تھوڑی سی جھلک ہے. آئندہ اگر پھر کہیں موقع ملا تو کسی اور ٹاپک پر اسی طرح بات کریں گے.